حوض کوثر حوض کوثر سے پانی پینا کس کو نصیب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، قیامت کے دن ایک ایسا لمحہ ہوگا جب ہر کوئی اپنی پیاس بجھانے کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ سورج سروں کے قریب ہوگا اور لوگ سخت پریشانی اور گھبراہٹ کا شکار ہوں گے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو خاص اعزاز سے نوازا ہے، اور ان میں سے سب سے عظیم اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، حوض کوثر کا۔ یہ حوض کیا ہے؟ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ کون اس کے پانی سے فیضیاب ہوگا اور کون محروم رہے گا؟ حوض کوثر اور دیگر انبیاء کے حوضوں میں کیا فرق ہے، اور قیامت کے دن اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حوض کوثر کی اصل حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ عظیم نعمت کس کے لیے محسوس ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اس اہم موضوع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ کتنا بڑا انعام ہوگا، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر میں ملے گا۔ اس حوض میں پانی نہر کوثر سے آئے گا اور نہر کوثر جنت کے اندر ہوگی۔ روایتیں بتاتی ہیں روز محشر میں اللہ تعالیٰ تمام سارے انبیاء کو الگ الگ حوض عطا کرے گا، جس سے ہر نبی خود بھی اس حوض سے پانی پئیں گے اور اپنی امت کے لوگوں کو بھی پلائیں گے۔ ان سبھی حوض کا ایک عام نام حوض ہوگا، لیکن کوثر اس خاص حوض کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ حوض کوثر کا محل میدان محشر ہوگا۔ اس حوض میں پانی نہر کوثر سے پرنالوں کے ذریعے لگاتار بہتا رہے گا۔ یاد رکھیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس حوض میں 2 پرنالے ہوں گے، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا۔ یہ دونوں تیزی سے مسلسل جاری رہیں گے، ان کا جڑاؤ جنت سے ہوگا جو جنت کے اندر موجود ہیں۔ ایک دوسری روایات میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک حوض عطا کیا جائے گا اور سبھی انبیاء اپنی امت کی تعداد پر فخر کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ امتیوں کی تعداد کے حساب سے میں سب سے زیادہ ہوں گا۔ ناظرین، اس حدیث سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ امت محمدیہ کی تعداد باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، یعنی باقی انبیاء کے حوض پر اتنی تعداد اور بھیڑ نہیں ہوگی جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ہوگی۔ اسی سلسلے میں ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حوض کوثر پر پیالوں کی تعداد ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوگی۔ ناظرین، اس حدیث سے صاف سمجھ میں آتا ہے جس طرح آسمان کے ستارے بے شمار اور انگنت ہیں، اسی طرح میری امت بھی انگنت ہوں گے، اور ان بے شمار پیالوں سے پانی بھر بھر کر پئیں گے اور سیراب ہوں گے۔ ایک اور روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو حوض کوثر کی طرف لے کر جاؤں گا اور اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، لہٰذا میرے چہرے کو سیاہ مت کرنا۔ اب ہم حوض کوثر کی خوبیوں کے بارے میں حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ حوض کوثر کی خوبیاں باقی انبیاء کے حوضوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اعلیٰ اور بالا تر ہوں گے، اور یہ حوض بہت ہی کشادہ اور عظیم ہوگا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کی کشادگی شام کے شہر سے یمن کے شہر تک کی دوری کے برابر ہوگی، اور پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ اس طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے پانی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس حوض میں 2 پرنالے ہوں گے، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا، جن سے پانی تیزی سے لگاتار جاری ہوگا، اور ان کا جڑاؤ جنت سے ہوگا۔ اب ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پانی کی خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ صحیح بخاری میں اس پانی کی خوبیاں بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس پانی کا ایک گھونٹ پی لے گا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے بیچ کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر حوض پر رکھا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ممبر جس پر آپ دنیا میں خطبہ دیا کرتے تھے، روز محشر میں
حوض کوثر پر رکھا جائے گا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کو حوض کوثر سے پیاس بجھانے کا موقع ملے گا اور کون اس سے محروم رہیں گے؟ تو یاد رکھیں، ایک سچا مومن وہی ہوتا ہے جو اپنی دنیاوی زندگی اللہ کی تابعداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں گزارتا ہے، تاکہ آخرت میں ایسے مومن کو وہ نعمتیں نصیب ہوں گی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آتا ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری میں ہے، یاد رکھیں، ان میں سے ایک بڑی خاصیت اور عزت حوض کوثر کی ہوگی، جس سے اللہ تعالیٰ نے سبھی نبیوں پر ترقی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہ حوض انہی خوش قسمت لوگوں کے لیے ہوگا جو شرک، بدعت اور خرافات سے بچتے ہوئے ایمان خالص کے ساتھ اللہ کے حکم کو مانے اور دین محمدی کے پابند رہیں گے۔ لیکن یہ حوض کوثر ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا جنہوں نے نفس پرستی کو اپنایا، سنت کی مخالفت کی، دین میں نئی چیزیں ایجاد کی، اپنے اہل حق کو ذلیل کیا اور بدعت اور خرافات کو پھیلایا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوگا، تم میں سے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے اور جب میں انہیں حوض کا پانی پلانے لگوں گا تو انہیں میرے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں شامل کر لی تھیں۔ ناظرین، اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بدعت اور خرافات میں شامل ہونے والے لوگ حوض کوثر سے پوری طرح محروم کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو دین کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے اعمال میں مشہور رہیں جو بدعت میں شامل ہو اور آخرت میں ان کی وجہ سے حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں۔ اور یاد رکھیں، حوض کوثر سے محروم ہونا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یعنی سفارش سے محروم ہو جائے گا، اور جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو گیا تو پھر اس کی بخشش کا کوئی راستہ نہیں بچے گا، ایسا انسان جہنم میں جائے گا۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں لکھا ہے، ہمارے علماء کا کہنا ہے، جو لوگ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کرتے ہیں اور جو ان کے راستے سے الگ ہو جاتے ہیں، جیسے دنیا میں جو لوگ جیسے مظلوموں پر ظلم کرنے والے، دوسروں کا حق دبانے والے، جو گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں اور جو نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، یہ سب لوگ حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، حوض کوثر سے سب سے پہلے کسے سیراب ہونے کا شرف حاصل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام سنت نبوی پر عمل کرنے والے لوگ حوض کوثر سے سیراب ہوں گے، مگر امت محمدیہ میں سب سے پہلے سیراب ہونے کا مقام ان صحابہ کرام کو ملے گا جو غریبی اور تنگی کی حالت میں اسلام قبول کرنے والے سابق اول یعنی پہلے مسلمان تھے اور دنیا کی لذتوں کو نہیں جان سکے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو حوض کوثر پر آئیں گے وہ مہاجرین کے غریب اور مجبور لوگ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے پرانے اور میلے ہوں گے، انہوں نے کبھی دولت مند عورت سے شادی نہیں کی ہوگی، ہمیشہ تنگحالی اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، دنیاوی آرام اور لذتوں سے دور رہے اور مشکل حالات میں رہتے ہوئے اسلام کی تبلیغ میں اپنی زندگی گزاری، وہ سب سے پہلے حوض کوثر پر آئیں گے اور سیراب ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل یمن کو حوض کوثر کا پانی پینے کا شرف ملے گا جو ان کے اچھے کاموں کا انعام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو ہٹا کر پہلے انہیں لوگوں کو پانی پلائیں گے جس طرح انہوں نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور برے ارادوں سے مقابلہ کیا۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں حوض کوثر سے سب سے پہلے سیراب ہونے کا موقع ملے گا۔ حوض کوثر کا پانی سب سے پہلے مہاجرین اور فقراء کو ملے گا اور اس کے بعد اہل یمن یعنی انصار کو۔ ناظرین، اب ان اچھے کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن سے حوض کوثر کا انعام مل سکتا ہے۔ حوض کوثر کا انعام پانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان بدعت، خرافات اور بڑے گناہوں سے دور رہے اور کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔
ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑ کر رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت ہے۔ یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہدایت دی ہے، اور اس کے ساتھ اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں۔ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر زندگی گزارنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ناظرین، دوسرا کام جس سے حوض کوثر کا شرف حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ ظالم اور قاہر حکمران کی مدد نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اجرہ سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں ناسمجھوں کی حکومت سے محفوظ رکھے۔ کعب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناسمجھوں کی حکومت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایسے حکمران پیدا ہوں گے جو میرے نقش قدم پر نہیں چلیں گے اور نہ ہی میری سنت پر عمل کریں گے، لہٰذا جس نے ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کی اور ان کے ظلم میں مدد کی وہ میری جماعت سے نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان لوگوں سے ہوں، اور نہ ہی میرے حوض کوثر پر ان کی آمد ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم جن حکمرانوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ ان کی زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم دیکھو گے تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی، دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، اس وقت صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے آ ملو، میں تمہیں حوض کوثر پر ملوں گا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کو ان کا حق نہیں ملے گا بلکہ ان کا حق دوسرے لوگوں کو دے دیا جائے گا۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت دی کہ صبر بنائے رکھنا، اگر ایسی حالت میں تمہاری موت ہو جائے تو میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میدان محشر میں تمام انبیاء کے امتی موجود ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ایک نشانی ہوگی جو دوسری امتیوں میں نہیں ہوگی، تم میرے پاس ایسی حالت میں آؤ گے کہ تمہارے وضو سے دھوئے ہوئے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، معلوم ہوا کہ قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے جسم چمک رہے ہوں گے، اور اسی چمک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے اور حوض کوثر کے پانی سے ان کی پیاس بجھائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح سے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین، جہاں تک حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی کی بات ہے تو اس کے بارے میں الگ الگ صحابہ رضی اللہ عنہ سے الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ کچھ روایتیں اس طرح سے ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے ہی میرا حوض ہوگا، وہ اتنا بڑا ہے جتنا جربہ اور عذرا یعنی شام کے دو علاقوں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ صحیح بخاری میں اسی طرح سیدنا حریثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اتنا بڑا ہے جتنا مدینہ اور صنعا کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ ناظرین، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ایک حوض ہے جس کی لمبائی کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے۔ اور صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ ناظرین، آپ نے حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں روایات ملاحظہ کی۔ ان روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی سمجھانے کے لیے الگ الگ مثالیں دی ہیں۔ سبھی میں الگ الگ علاقوں کا ذکر ہے، لیکن مقصد حوض کی لمبائی چوڑائی کو سمجھانا ہے کہ حوض کوثر کتنا بڑا ہوگا۔ جہاں تک حوض کوثر کی لمبائی اور چوڑائی کی بات ہے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ حوض کوثر نہ زیادہ لمبا ہے اور نہ ہی زیادہ چوڑا، بلکہ یہ چوکور ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ حوض کوثر کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہیں۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حوض کوثر کی خوبیاں اور خاصیتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس طرح حوض کوثر کے پانی کی خوبیاں بھی بیان ہوئی ہیں۔ آئیے آپ کو حوض کوثر کے پانی کے بارے میں کچھ روایتیں بتاتے ہیں۔
صحیح مسلم میں سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جنت سے 2 نہریں اس میں شامل ہوتی رہتی ہیں، ان میں سے ایک سونے کی ہے اور دوسرا چاندی کی۔ یاد رکھیں، اس دن کی گرمی یعنی حشر کی گرمی دنیا کی گرمی سے بھی سخت ہوگی، تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کو حوض کوثر میں سے پلائیں گے، اس کا پانی کا ذائقہ اور خوشبو کے ساتھ ساتھ حوض کوثر کا پانی ایسا ٹھنڈا ہوگا کہ برف بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ جیسا کہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حوض کوثر کا پانی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس کے علاوہ حوض کوثر کے پانی میں عجیب برکت ہوگی، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حوض کوثر سے ایک بار پانی پی لے گا وہ کبھی بھی میدان حشر میں پیاسا نہیں ہوگا۔ اور یہ یاد رہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ناظرین، روایات میں ہمیں حوض کوثر کے پرندوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پانی پینے کے لیے پرندے بھی اتر آتے ہیں، اور ایسی جگہ پر پرندوں کا آنا اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر بھی پرندے ہوں گے۔ ایک روایت میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک جنت کی نہر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردن اونٹ کی گردن کی طرح ہے۔ ناظرین، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، کیونکہ حوض کوثر پر پہنچنا فلاح کی نشانی ہے۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، جہنم سے بچو، حدود سے بچو۔ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو حوض پر تمہارا انتظار کروں گا۔ جب حوض تک پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ جو قیامت کے روز حوض کوثر پر پہنچ جائے گا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو گئی وہ یقیناً کامیاب ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں گے۔ حضرت نصر بن انس اپنے والد انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ قیامت کے دن میری سفارش کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور کروں گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے تو تم مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے کہا، اگر میں آپ سے پل صراط پر نہ مل سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب میزان کے پاس مجھ سے ملنا۔ میں نے کہا، اگر میں آپ کو میزان کے پاس نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حوض پر پاؤ گے، ان 3 جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں ضرور پاؤ گے۔ ناظرین، جس طرح مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حوض کوثر کا شرف حاصل کرنے کی دعا کرتا رہے، اسی طرح ہر مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود کو ایسے گناہوں سے بھی دور رکھے جو حوض کوثر سے دور ہونے کی وجہ بننے والے ہیں۔ حوض کوثر سے دور کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ کون لوگ حوض کوثر سے محروم ہوں گے؟ آپ کو اس حوالے سے حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس حوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح ہانک دیا جائے گا جیسے اجنبی اونٹ حوض سے ہانک دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا۔ ناظرین، ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یا فتنے میں پڑ جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ حوض کوثر کے لیے دعا کرنا صحابیات سے بھی ثابت ہے، تاکہ ایک روایت میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے مدینہ میں بوڑھی عورتوں یعنی صحابیات کو کثرت سے یہ دعا کرتے ہوئے پایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کا یہ جام اور نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، حوض کوثر قیامت کے دن امت محمدیہ کے لیے رحمت اور برکت کا منظر ہوگا۔
اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلند مقام عطا کیا جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں حوض کوثر سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینے کی سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔